ڈیلس کی ادبی تنظیم النور انٹرنیشنل، جو کہ گزشتہ 20 سالوں سے مسلسل سالانہ نعتیہ مشاعروں کا باقاعدگی سے انعقاد کر رہی ہے، اس کی جانب سے ڈیلس میں ہونے والے اس نعتیہ مشاعرے کی صدارت معروف شاعر طارق ہاشمی نے کی۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر شمشا قریشی تھی۔ نظامت کے فرائض لندن کی معروف ادبی شخصیت سہیل زرار خلش نے سر انجام دیے اور مقتدر شعراء اکرام نے اس محفل میں قلب میں عشق رسول سے سرشار ہو کر نعت گوئی کی سعادت حاصل کی۔ ان میں پاکستان سے خالد عرفان، ہیوسٹن سے امن اللہ دل، مقامی شعراء میں نادر درانی، یونس اعجاز، نور امروی، مسعود قاضی، شاہ عالم، سہیل زرار، اعجاز شیخ صاحب، حمید شیخ، رضوان حسنی، ناہید شاہد اور دیگر شعراء شامل تھے۔ پاکستان سے آئے شاعر خالد عرفان نے اشہیب فکر کی تمام تر قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے قرآن و حدیث اور سائنس کا حوالہ نبی کی سیرت سے کچھ یوں دیا۔ تمام چاند ستارے ہمارے جاتا ہیں، جہازوں، راکٹوں، اسکائی لیب و طیارے، براق سرور عالم سے استفادہ ہے۔ جہازوں، راکٹوں، اسکائی لیب و طیارے، براق سرور عالم سے استفادہ ہے، اور انسانیت کو ان سے ملا نسخہ شفا۔ تریاق کے عجیب خزانے سخن میں تھے، تریاق کے عجیب خزانے سخن میں تھے، کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں، اجزائے کیمیا جو لعاب دہن میں تھے۔ کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں، اجزائے کیمیا جو لعاب دہن میں تھے۔ اور ہی مزہ ہے کچھ اس طرح سے جینے میں، جسم ہے کراچی میں، روح ہے مدینے میں۔ آخر یوں بگڑے کام بنتے ہیں، بس ان کو یاد۔ میری نعتوں کا گل دستہ میرے مدفن کی ہو زینت، کہ آئے روزے محشر تک مجھے سرکار کی خوشبو۔ بات کے توسط دل کو بہلاتی ہے بات اپنی، حضور ہم پر خطاؤں سے بھی لکھواتے ہیں نعت اپنی۔ اس سیرت کو جو اپنائے وہی ان کا ہے، ورنہ سرکار سے نسبت تو سبھی رکھتے ہیں۔ دکھوں کی آگ میں جلتے ہوئے دل آتے ہیں، کہ اس جگہ پہ برستا ہے رحمتوں کا فسون۔ پستی کو بلندی سے ملا سکتا ہے، ظالم کی بھی اوقات بتا سکتا ہے۔ اب ہر طرف آگ ہے اور اس سے ہمیں بس دامن سرکار بچا سکتا ہے۔ خدا تو کچھ نہ تھا، مایا لا الہ مگر، قبل از خدا تو کچھ نہ تھا، مایا لا الہ مگر، بعد از خدا تمہارا نام، تم پر درود اور سلام۔ لندن سے آئے ہوئے شاعر سہیل زرار خلش نے عشق و محبت کے جذبات کی تیز آنچ کے ساتھ اشہیب فکر کی جولائیاں بیان کی۔ درود پاک پڑھنا تم ہمیشہ، اول و آخر یوں بگڑے کام بنتے ہیں، بس ان کو یاد کر۔ میری آنکھوں کو نسبت ہو گئی خاک، نسبت ہو گئی ہے خاک طیبہ سے، نظر آنے لگا ہے مجھ کو اب دیوار سے آگے۔
حیرت کا وہ مقام تھا تھمسا گیا تھا وقت، پل بھر میں جب مکان سے سرے لا مکان چلے۔ دل کو بہلاتی ہے بات اپنی، حضور ہم پر خطاؤں سے بھی لکھواتے ہیں نعت اپنی۔ مشاعرے میں معروف اسکالر اور نعت گو شاعر ڈاکٹر جاوید اقبال نے پاکستان سے آن لائن محفل میں شرکت کی۔ مشاعرے کے اختتام پر صدر محفل نے النور کے تمام ارکان کی تعریف کرتے ہوئے فروغ نعت کے سلسلے میں ان کی کاوشوں کو سراہا اور مسلسل 20 دہائیوں سے نعتیہ سالانہ مشاعروں کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ یہ ادب کے دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں کا کام ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی جو دیوانگی ہے، اس تو اللہ ہی ان کو اس کا اجر دے سکتا ہے۔ ہمارے 2-4 جملے جو ہیں وہ ان کی محنت اور تھکان جو ہے وہ دور نہیں کر سکتے، بس یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تاجر سلامت رکھے، ایسے ہی محفلیں سجاتے رہیں اور حاضرین محفل کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور سب تشریف لاتے رہیں اور یہ رونقیں لگی رہیں اور ہم سب مستفید ہوتے رہیں۔ قابل عزیز آنے والے شعراء اور حاضرین کی آمد پر حال میں پھولوں کی برسات کی گئی۔ بعد ازاں آخر میں لندن سے آئے ہوئے معروف ادبی شخصیت سہیل زرار خلش نے پاکستان کی سالمیت، فلسطین کی آزادی، مرحومین کی بخشش کے لیے دعائیں کی اور بطور خاص ڈیلس کے معروف شاعر اسکالر ڈاکٹر کیسر عباس جن کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا، ان کی بھی مغفرت کی دعا کی گئی۔ خاص کر غزہ میں جو اس وقت پریشانی جھیل رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ پریشانی جلد از جلد ان سے ہٹے۔ اے اللہ غیب سے اپنی مدد کر، اے اللہ غیب کے دروازے کھول دے ان پر، اے اللہ جتنے بھی دشمن اس وقت اپنی نظریں گاڑے بیٹھے ہوئے ان سب کی نظروں کو پھیر دے۔ اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی مجبوریوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے اس راہ میں شہید ہوئے ان کی شہادتیں قبول فرما، جو زخمی ہیں ان سب کو جلد جلد صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے علاوہ افغانستان، کشمیر، جہاں جہاں جو مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ تو اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے حل فرما دے، امت مسلمہ کو ایک کر دے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قبل ازیں النور انٹرنیشنل کی جانب سے شرکائے محفل کی عمدہ خانوں سے تواضع کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راجہ زید اختر خان زادہ، جاگو ٹائم نیوز، ڈیلس ٹیکساس، امریکہ۔